مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصی کا مطلب دور دراز ہے۔ تو جماعت کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیجئے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس کے متعلق 10 ایسی باتیں بتائیں گے جن سے شاید آپ ناواقف ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آخر اسرائیل یہودی صدیوں سے مسجد اقصی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ دراصل سب سے پرانا قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ سب سے پہلے پوری دنیا پر یہودیوں نے حکومت کی، پھر اللہ ذوالجلال نے عیسائیوں کو غلبہ دیا۔ انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کر ان پر حکومت کی، اور پھر جب اسلام دنیا میں آیا تو جو کام عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ کام مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور عیسائیوں سے سارے علاقے چھین کر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اب یہودیوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ سارا حساب کتاب تو ہمارا تھا، سب سے پہلے دنیا پر حکومت ہماری تھی، تو لہٰذا یہودی پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کریں۔ اکثر مسلمان اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید یہودی مسجد اقصی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہودی حقیقت میں مسجد اقصی کو چھین کر شہید کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، اور اس جگہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے خاص عبادت کے لیے بنایا تھا، اور بعد میں اسے حملہ کر کے گرا دیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ پھر بن سے بنایا گیا تھا، اور نصرانیوں نے حملہ کر کے دوسری مرتبہ بھی پھر اسے گرا دیا تھا، جو ابھی تک گرا پڑا ہے۔ یہودی سلیمان علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے سلیمان علیہ السلام کی طرح ہیکل سلیمانی بنایا جائے، اور پھر سے ہم اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر حکومت کریں۔ لیکن یہ صرف ان کا خواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انہیں حکومت دی تھی اچھے اعمال پر، اور جب یہ قوم نافرمان بن گئی تو ہم نے ان سے حکومت چھین کر اوروں کے حوالے کر دی۔ یہ جو آپ گولڈن گنبد دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسجد اقصی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ لوگ اس گنبد کو مسجد اقصی کہہ کر اس کی فوٹو اور ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسجد اقصی نہیں بلکہ اسے ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، جسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685 ہجری میں بنوایا تھا، اور یہ گنبد خاص اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جس جگہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کی طرف سفر کیا تھا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی امامت کی تھی، اور وہ 1,24,000 نبیوں کی امامت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسجد میں کی تھی۔ عموماً سبھی مساجد انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں، لیکن مسجد اقصی وہ واحد مسجد ہے جسے صرف انسانوں نے ہی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں دونوں سے مسجد اقصی بنوائی تھی۔ بیت المقدس کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اقصی کا مطلب دور دراز ہے، کیونکہ مسجد اقصی مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بہت دور ہے، اسی لیے اسے اقصی کا نام دیا گیا۔ شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہ تقریباً 99% یہی شام میں ہوئے تھے۔ حضرت مریم کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریب، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگنا، یہ سب یہی کے واقعات ہیں۔ اور جتنے پیغمبر سرزمین شام میں آئے تھے کسی اور زمین میں نہیں آئے، اور جتنی قبریں انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس اور شام میں ہیں اتنی اور کہیں نہیں ہیں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ قبریں
بیت المقدس یعنی سرزمین شام میں ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میں نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں، تو جماعت کے دوران ہی اللہ ذوالجلال نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ تو انہوں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال، یعنی کہ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد بنائی گئی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف سفر کر کے جانا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حالانکہ انسان کوئی بھی خوبصورت مسجد دیکھنے کے لیے سفر کر سکتا ہے، یہ منع نہیں، لیکن وہ سفر جو بطور عبادت ہوگا وہ کل کائنات میں صرف 3 مسجدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔